یہ جو موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، اس کو اچھے طریقے سے اور درست طریقے سے کریں۔ اس میں ایک حصہ تو انتظام کا ہے، انتظام و انصرام، کہ آپ کی مینجمنٹ، انتظام اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرنا، صحیح افراد کا انتخاب کرنا کام کرنے کے لیے، جن کو وہ کام آتا ہو یا وہ سیکھ سکتے ہوں، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ کام کو اگر ابھی نہیں آتا کہ اس کو سیکھنے کی صلاحیت تو ہو۔ بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر نظم کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں، اور نظم و ضبط سے، منصوبہ بندی سے جو کام کیا جاتا ہے اس میں وقت کے لحاظ سے اور پیسے کے لحاظ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس پہ یہ ریسرچ ہے کہ اگر کوئی کام آپ منصوبہ بندی کے ساتھ کریں گے، پہلے سے اس پہ مشاورت کر کے اس کے عواقب نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا ہدف طے کرتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کر کے کام کریں گے، اور بغیر منصوبہ بندی کام کریں گے تو اس میں پیسے کے لحاظ سے 1 اور 6 کا فرق ہوگا۔ منصوبہ بندی سے کام کریں گے تو وہی کام 1 لاکھ میں، 1 کروڑ میں ہو جائے گا، اور اگر منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو اس پہ 6 لاکھ اور 6 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ 1 اور 6 کا جب تناسب ہوگا تو فیصد کتنا بنے گا؟ 16.66۔ 16.66 اگر آپ نکال دیں تو باقی کتنا بچے گا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بغیر پلاننگ کے، بغیر منصوبہ بندی کے، بغیر انتظام کے اگر آپ کام کریں گے اندھا دھند ایسے ہی، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں طریقہ کار ہوتا ہے، تو 84% لوگوں کے اموال ضائع ہوں گے۔ اور وقت کے لحاظ سے 1 اور 10 کا فرق ہوتا ہے، کہ جو کام 1 گھنٹے میں ہونا ہے اگر نظم و ضبط نہیں ہے تو وہ کام 10 گھنٹے میں ہوگا، تو کتنا وقت ضائع ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ جو کام بھی کریں اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ کریں، اس کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس سے کریں۔ دوسرا، اس میں انتظام میں مالیات کا حساب کتاب رکھ، جو اموال لوگ دے رہے ہیں، چاہے وہ پیسہ ہے، کیش ہے، یا جو سامان ہے، اس کی صحیح طریقے سے اس کا اندراج ہو، کس نے کتنا پیسہ دیا ہے، کتنے وسائل دیے ہیں، اس کا اندراج ہو، اس کی حفاظت ہو، سامان کی بھی حفاظت۔ ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کا سامان لے لیں اور بارش میں پڑا گل رہا ہے۔ شوق بہت ہے کام کرنے کا، لیکن آگے رضاکاری نہیں ہے، کام کرنے والی عملہ ہی نہیں ہے، تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ اور بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ ابھی جو بارش ہوئی اس میں آپ نے دیکھا، جو ویڈیوز آئی ہیں، کتنے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ تو اکاؤنٹس اور مالیات کا شعبہ وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور جب اس پیمانے پہ کام ہو تو باقاعدہ اکاؤنٹنٹ رکھنا چاہیے۔ کچی پرچیوں پہ حساب کتاب لکھنا یا زبانی، تو یہ درست نہیں ہے، اس سے بہت نقصان ہوگا، لوگوں کے اموال بھی ضائع ہوں گے، لوگوں کا اعتماد خراب ہوگا، اور دین بھی بدنام ہوگا، مدرسے بھی بدنام ہوں گے، اور جو نقصان ہوگا وہاں جن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہوگا۔ تو مالیات کا شعبہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا انتظام بھی پورا صحیح ہونا چاہیے، خرچ کرنے کے لیے بھی صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرک بھر بھر کے لے کر جاتے ہیں، اور پہلے جا کر جو پہلے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے کر آ جاتے ہیں۔ تو متاثرین میں بھی تو 2 نمبر لوگ بہت ہوتے ہیں نا، وہ پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیں، تو لوگوں کو بس وہاں پہ ڈال کر پھینک کر واپس آ جاتے ہیں، دے کر واپس آ جاتے ہیں۔ تو جو اصل مستحقین ہے، بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے، وہ رہ جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس موقع پہ زبردستی چھینا چپٹی بھی کرتے ہیں، زبردستی چھین لیا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ مستحقین کا سروے ہونا چاہیے، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور پھر باقاعدہ طریقے کے ساتھ اس کی تقسیم ہونی چاہیے، اور اس کا ریکارڈ بھی رکھنا چاہیے۔ ایسی قانونی چیزوں کا بھی خیال رکھیں، جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کا ادارہ ہے، قانون اس کو اجازت ہونی چاہیے، اس کی اجازت لے لیں، جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر خود آپ کے پاس قانونی ادارہ نہیں ہے تو اس ادارے سے آپ الحاق کر لیں جس کے پاس قانونی شکل موجود ہے، اس سے ایک ایگریمنٹ کر لیں، MOU سائن کر لیں کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ آئے گا وہ آپ کو ہم دیں گے، اور آپ اس کے پابند ہوں گے، اس کا آپ اندراج کریں گے، اس کو لکھیں گے، آپ بتائیں گے کیسے تقسیم کریں گے اس کی ہر چیز، تاکہ ہم دینے والوں کو حساب کتاب دے سکیں۔ ایمرجنسی میں تو آپ یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک ادارہ بنائیں، اس کو منظور کروا لیں، لیکن آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ کسی منظور شدہ ادارے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس کا مجھے اندیشہ ہے کہ اس سے جو سیکولر قوتیں ہیں وہ اس سے نقصان نہ پہنچائیں گی، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور سیکھنا چاہیے، کام سیکھنا چاہیے کہ رفائی کام کیسے ہوتے ہیں۔ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے کتنے اس کے ابعاد اور کتنی اس کی گہرائی ہوتی ہے، کتنے مرحلے میں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، کتنے مرحلے میں کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، اس کی پوری یہ پورا علم ہے
یہ ایک فن ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. اس کو یہاں جامع رشید میں 2 دن کی ایک ورکشاپ ہو رہی ہے بہت بڑی سطح کی، اور اس میں اسی پر 2 دن بات ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ رفائی کام اور فلاحی کام اور حادثاتی حوالے سے اس کو کس طریقے سے منظم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.